مجھے گھر میں کوئی پیار نہیں کرتا۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا گیا کہ والدین میرے پاس آتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ بڑی عجیب و غریب اور بڑی منفی، بڑی ناشکری والے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، کاش میرا بھائی نہ ہوتا، کاش میری بہن نہ ہوتی، کاش میں کسی اور گھر میں پیدا ہو جاتا، کاش جو ہے میں پیدا ہوتے ہی مر جاتا، کاش، مطلب اس طرح کے کافی سارے کاش اکثر اوقات والدین میرے پاس آتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کو خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا۔ اور آج کل سوشل میڈیا کے دور میں کیونکہ کافی چیزیں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ ہیں، تو والدین جو کچھ انفارمیشن لینا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں وہ لے نہیں پاتے، کیونکہ اتنی زیادہ بعض دفعہ اور اتنی کنفیوزنگ انفارمیشن ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کس کی بات پہ یقین کروں اور کس کی بات پہ نا یقین کروں۔ تو اس لیے میں ہمیشہ والدین کو یہ ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ بچہ جو بھی کہہ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کے کوئی نہ کوئی فیلنگز اور اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے کو یا غصہ آ رہا ہوتا ہے، یا وہ اداس ہوتا ہے، یا وہ خوف زدہ ہوتا ہے، یا وہ پریشان ہوتا ہے، یا اس کی ابھی بہن بھائی سے لڑائی ہوئی ہے، یا اس نے کوئی چیز اپنے والدین کو کہا ہے کہ مجھے لے کے دیں اور والدین نے وہ لے کے نہیں دی، تو وہ اس کی وجہ سے یہ کلمات کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے 1-2 گھنٹے بعد، وہ بچہ دوبارہ اپنے کھیل میں، اپنی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اگر تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ مثال کے طور پہ بچہ جب بہت غصہ ہوتا ہے، جب اس کی فیوریٹ چیز نہیں ملتی اور وہ اس وقت اپنے غصے کی عالم میں اس طرح کے کلمات کہتا ہے یا کہتی ہے، اور اس کے علاوہ بچے کا سونا بھی ٹھیک ہے، کھانا پینا بھی ٹھیک ہے، بچہ اسکول بھی جا رہا ہے اور اس کے دوستوں کے ساتھ کھیل بھی رہا ہے، اور شام جس طرح دوپہر کو اس نے یہ چیزیں کہیں، شام میں جو ہے وہ دوبارہ سے جیسے کوئی دوست ہے وہ کھیلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ کافی نارمل، میں جس طرح کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچے کا بعض دفعہ غصے کا جو اظہار کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ساری چیزیں جس طرح میں نے بتائی اگر وہ ٹھیک ہیں، تو اس میں زیادہ چانس ہے یہ کہ بچے کو کوئی ڈپریشن، کو خدا نہ خواستہ انگزائٹی یا کوئی اور ذہنی بیماری نہیں ہے۔ لیکن بعض بچے بس غصے میں آ کے یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، تو اس وقت پیرنٹس کو، والدین کو، بجائے اس کے کہ اس کو یہ کہیں اس طرح کی بات نہیں سوچتے، ہم نے تو تمہیں اتنی ساری چیزیں لے کے دی ہیں، اور اپنے خالہ کے بیٹے کو دیکھو، پھپھو کے بیٹے کو دیکھو، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرح کی چیزیں کہیں، ہم اس کی جو اس کی فیلنگز ہیں، اس کے جو جذبات ہیں، اس اسٹیٹمنٹ کے پیچھے، اس کے پیچھے جائیں۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا، اگر اسے غصے میں ہے تو آپ اس کا جو اس کو کہہ رہا ہے اس کو آپ بغیر اس کو ریپیٹ کیا آپ اسے کہیں کہ اس کا لگ ایسے رہا ہے کہ تم بہت غصے میں ہو، مجھے پتہ ہے کہ تم یہ چیز چاہ رہے تھے، کہ ہم کھلونوں کی دکان پہ گئے تھے یا مارکیٹ میں یا گروسری اسٹور پہ گئے تھے، وہاں پہ تم نے ایک چیز دیکھی تھی وہ ہم نے لے کے نہیں دی، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں بہت غصہ ہے، لیکن اس چیز نہ لے دینے کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ابھی کچھ دن پہلے ہی تمہیں یہ لے کے دیے تھے، اور یہ ہے کہ ہم لوگ اگر تمہیں واقعی وہ چیز پسند ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کہ اگر تم اس طرح کے یہ چیزیں کر لو، اور اتنے زیادہ اگر جس طرح یہاں پہ US میں تو ہم لوگ یہ ٹوکن سسٹم بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ارن کر لو، اور مطلب اس طرح کی چیزیں آپ اس کے ساتھ بغیر اس کو جو ہے نا وہ اس کی جو بیہیویئر جو ری انفورس ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، آپ اسے ایک تو اس کی فیلنگز جو اس کے جذبات ہوتے ہیں اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہو کہ تم، تاکہ اس کو بچے کو یہ لگے کہ میرے والدین میرے غصے کو دیکھ رہے ہیں اور ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے، اور پھر اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور بعض دفعہ اس وقت جب بچہ غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت سمجھانا بعض دفعہ اتنا مفید نہیں ہوتا، اس وقت اس کو پیار سے، اس وقت اس کو اگر آپ کو گلے سے لگانا پڑے یا کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی بھی ایسی بات، بعض دفعہ بچوں کو مساج کرنا پڑتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے بچے کو تھوڑا سکون مل جائے، اور پھر شام میں جب بچہ تھوڑا بہتر ہو جائے تو اس کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اس وقت لینے کی نہیں ہوتی، بعض چیزیں اس میں تھوڑا سا صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں اس چیز پہ غصہ آیا تھا اور اس کی وجہ سے تم نے غصے میں آ کے وہ چیزیں کہی تھی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کل تم مجھے بتا رہے تھے کہ پاپا آئی لو یو، تم میرا اتنا خیال کرتے، تو بچوں کو یہ ری انفورس کروائیں کہ آپ ان کا غصہ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن آپ ان کا پیار بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کے میں جو ہے نا وہ جو احساس ہے کمتری، یا وہ جو اس کو اپنا جو غصے کی فیلنگز ہے اس کو اظہار کے لیے اس طرح کی بڑی اسٹیٹمنٹ کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔